جو علماء تھے اس وقت کے جو جیت علماء تھے، آپ نے ان کو ورط حیرت کے اندر مبتلا کر دیا، اور 13 برس اور 4 ماہ کی عمر میں آپ نے مسند افتاء کو سنبھال لیا تھا، اور پہلا فتویٰ آپ نے علیہ رحمۃ الرحمن کے بارے میں علامہ اقبال علیہ الرحمن نے ببانگ دہل یہ فرمایا تھا کہ اگر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے آپ کی طبیعت میں شدت نہ ہوتی، یہ وہ علاقہ رضا کا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ آج ذرا تھوڑا سا ہم عشق کے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں گے اس ویلاگ میں، اور ایک ایسی ہستی جنہیں امام العاشقین کہا جاتا ہے، آج ان کا تذکرہ پاک کریں گے جنہوں نے ادب کو بھی ادب سکھا دیا، جنہوں نے عشق کو عشق کے مفاہیم مکمل طور پہ سمجھا دیے، اور جنہوں نے یہ بتایا کہ عشق کا دم بھرنے والوں، عشق کی شاہراہ پر اگر چلنا ہے تو پھر راستے کا انتخاب اس انداز سے کرنا ہوگا۔ یعنی جو 19ویں اور 20ویں صدی میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامت سجائے، غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دستار پہنے، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ کا عصا تھامے، ادب کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر، مکین گنبد خضرا سے تعلق کی شمع کو مکمل طور پہ جلا کر، حب اہل بیت، حب صحابہ، حب اولیاء کی وادی میں مکمل طور پر گم ہو کر، عقیدے کی تلوار اپنے دست مبارک میں مکمل طور پہ تھام کر، شریعت کی سواری پر سوار ہو کر، قرآن و حدیث کی شاہراہ کے مسافر بن کر، 55 سے زائد مختلف مروجہ علوم پر مکمل اتھارٹی بن کے، جس کی سب برانچز 100 سے اوپر جا کے بنتی ہیں، دین کے محافظ بن کے، دین کے مجاہد بن کے، دین کے سپہ سالار بن کے، 19ویں صدی میں انگریز کے فتنے کا رد کرنے اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرنے اور عشق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع کو روشن کرنے والے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، وہ عظیم ترین ہستی ہیں کہ جنہوں نے تاریک دلوں کو، کہ جن کے اندر اف اگر مگر بٹ کی جو ہے وہ اپنا تاریکی پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی، آپ نے شمع محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ یوں کہیے کہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع سے مکمل طور پہ ان کو روشن کر کے رکھ دیا، جو بیک وقت عالم دین بھی ہیں، جو بیک وقت مدرس بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، محدث بھی ہیں، قاری قرآن بھی ہیں، فقی بھی ہیں، نعت گو شاعر بھی ہیں، سائنسدان بھی ہیں۔ یعنی علوم عقلیہ ہوں یا علوم نقلیہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا عظیم شاہکار بنایا جس کی مثالوں میں نہیں ملتی۔ یعنی 19ویں صدی ہو یا 20ویں صدی ہو، آسمان علم و عرفاں پہ اعلیٰ حضرت ہمیشہ الگ ہی نظر آئے، تنہا نظر آئے، یعنی جن کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا۔ ناظرین کرام، ایک بات لیکن ذہن میں رکھیے گا، اور یہ اصول بھی ہے کہ قدرت جب کسی کو منتخب کرتی ہے نا، یا قدرت جب کسی کام کے لیے کسی کا انتخاب کرتی ہے، یا کسی کے کندھوں پر کچھ ذمہ داری دیتی ہے، یا کسی کو کسی ٹارگٹ کے لیے جو ہے باقاعدہ تیار کیا جاتا ہے، تو صلاحیتوں اور عنایتوں کے سارے در اس پر کھول دیا کرتی ہے۔ قدرت نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کو وہ کمال قوت حافظہ عطا فرمایا تھا، جیسے کوئی ڈیوائس آواز کو ریکارڈ کر لیا کرتی ہے، ایسے ہی آپ جو بھی سبق سنا کرتے تھے یا جو بھی پڑھا کرتے تھے، آپ کے دماغ کا کمپیوٹر اس کو مکمل طور پہ اسی وقت محفوظ کر لیا کرتا تھا۔ 4 برس کی عمر تھی، آپ نے ناظرہ قرآن پاک کو مکمل کر لیا۔ 6 برس کی عمر میں آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی محفل میں عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سرکار کی آمد پہ وہ خطبہ دیا کہ مجمع پہ ایک سکتہ طاری ہو گیا، اور لوگ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ واقعی آپ کا خمیر عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مکمل طور پہ گندا ہوا ہے۔ 8 برس کی عمر تھی، عربی زبان کی مشہور کتاب ہدایت النو کی شرح لکھ کر، جو علماء تھے اس وقت کے جو جیت علماء تھے، آپ نے ان کو ورط حیرت کے اندر مبتلا کر دیا، اور 13 برس اور 4 ماہ کی عمر میں آپ نے مسند افتاء کو سنبھال لیا تھا، اور پہلا فتویٰ آپ نے جاری کر دیا تھا۔ اعلیٰ حضرت بنیادی طور پہ مجھے کہنے دیجئے صاحب کہ ایک شخصیت نہیں ہے، بلکہ 19ویں اور 20ویں صدی میں ایک عظیم ترین تحریک کا اگر کوئی نام ہے تو وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ہے، جو ترجمہ قرآن کنز الایمان کے ذریعے سے بے ادبی کے سارے راستے بند کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو فتاوی رضویہ کے ذریعے سے شرعی مسائل کی الجھنوں کو سلجھاتے ہوئے ایسے نظر آتے ہیں کہ ان کی بارگاہ میں اگر کوئی سوال جاتا تو وہ سوال نہ رہتا تھا بلکہ اٹ سیلف جواب بن جایا کرتا تھا، اور جو ہدایت بخشش کی صورت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی چاشنی کو اشعار میں ڈھالتے ہوئے اور ہمارے وجود کے اندر گھولتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ
گئے ہو سکے بچھا دیے ہیں۔ بات یہ ناظرین کہ کیسی ماں فوق الہستی ہیں آپ، کیسی ماں فوق الہستی ہیں کہ جن کی آذان کی آواز کی چاشنی میں بڑے بڑے مؤذن کھو جائیں، تلاوت فرمائیں تو مخرج کی شفافیت پہ قرآ حضرات مبہوت نظر آئیں، قلم اٹھائیں تو مختلف یعنی یوں کہہ لیجئے کہ علوم کے اوپر 1000 سے اوپر تصانیف مرتب فرمائیں، سائنسی علوم، علم ریاضی اور علم جفر کی طرف آئیں تو ان شعبوں کی بلند پایہ شخصیات آپ کے سامنے سر جھکاتی ہوئی نظر آئیں کہ جن شخصیات کے آگے لوگ زبانیں نہیں کھولتے تھے، وہ شخصیات آپ کی بارگاہ میں آ کے زانو تلمس کو طے کیا کرتی تھی، یعنی جن کی شخصیت کا عالم یہ تھا کہ بیک وقت کئی سائنسدان اعلیٰ حضرت کی شخصیت کے اندر گم نظر آتے ہیں۔ یعنی ایک طرف ان میں ابن الحیثم جیسی فکری بصارت اور علمی روشنی تھی تو دوسری طرف جابر بن حیان جیسی صلاحیتیں آپ میں موجود تھیں، ایک طرف الخوارزمی اور یعقوب الکندی جیسی کونا مشقی آپ میں موجود تھی تو دوسری طرف طبری، رازی اور ابو علی سینا جیسی دانش مندی آپ کے اندر موجود تھی، ایک طرف فارابی، البیرونی، عمر بن خیام، امام غزالی اور ابن رشد جیسی خداداد ذہانت آپ میں موجود تھی تو دوسری طرف امام ابو حنیفہ علیہ رحمۃ الرحمن کے فیض سے فقیہانہ وسیع النظری آپ کے اندر پائی جاتی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یعنی آپ کی شخصیت میں اتنی ڈائیورسٹی عطا کی تھی کہ انسان میں وہ حیرت رہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کن صلاحیتوں سے آپ کو نہیں نوازا تھا۔ یعنی آپ رحمۃ اللہ علیہ انتہائی متقی بھی تھے، انتہائی پرہیزگار بھی تھے، خوف خدا کی اعلیٰ منازل پہ فائز تھے، یعنی ہر وقت آپ کی آنکھیں تر رہا کرتی تھیں، بلکہ یوں کہیے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر وقت آپ کا وجود مہکتا رہتا تھا۔ اور کمال یہ صاحب میں ایک بات یہاں پہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور دیکھیے یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن ایک بات ہے نا کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ اعلیٰ حضرت نے بنیادی طور پہ بتلایا صاحب کہ ادب ہوتا کیا، یعنی آپ سادات کا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب تو صاحب چھوڑ دیجئے نا، وہ تو بات ہی اور ہے۔ آپ سادات کا ادب اس درجے کیا کرتے تھے کہ اپنی پالکی اٹھانے والے سید کی صرف خوشبو آپ نے سونگھ لی تھی، اس کو محسوس کیا تھا، خود پالکی سے اترے، اسے پالکی پر سوار کیا، اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے آپ نے پھر ان کو رخصت کیا۔ یعنی اس حد تک آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کرتے تھے، تو کیوں نہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو مقام و مرتبہ ایسا عطا کرتا ہے۔ یعنی اب مقام و مرتبہ اللہ نے کیسا آپ کو عطا کیا، ذرا سوچئے کہ آپ کے مرشد سلطان العارفین مولانا شاہ آل رسول رحمۃ اللہ علیہ، یعنی آپ ان پر اتنا ناز فرماتے تھے کہ آپ یہ فرماتے تھے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب مجھ سے یہ سوال کرے گا کہ آل رسول تو دنیا سے میرے لیے کیا لایا ہے، تو میں مولانا احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ ناظرین کرام، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلاموں کی صف میں کھڑے حسان الہند کا تاج اپنے سر اقدس پر سجائے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی شاعری نے عشق و ادب کے وہ رنگ بکھیرے کہ ان کی نعت گوئی ایسی نعت گوئی صاحب کہ نعت گوئی کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو امام بنا دیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان ہو، امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہو، یا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا سلام ہو، جن کا بارگاہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سلام یعنی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کو وہ دوام ملا کہ رہتی دنیا تک جب جب یہ سلام گونجتا رہے گا اور مستقل گونج رہا ہے تب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا سلام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتا رہے گا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے بارے میں علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے ببانگ دہل یہ فرمایا تھا کہ اگر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے آپ کی طبیعت میں شدت نہ ہوتی تو آپ علیہ الرحمہ اپنے دور کے امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ ہوتے۔ بریلی کے بوریا نشین کی جدید علوم و فنون پہ بھی ناظرین اس درجے مہارت تھی کہ آج بھی آپ دیکھیے ان کی کتب کا مطالعہ کیجئے، آپ انگشت بدندہ رہ جائیں گے۔ لیکن ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ یعنی ان کی مہارت کا عالم یہ تھا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر سر ضیاء الدین پکار اٹھے اعلیٰ حضرت کو دیکھ کے اور ان کے علمی اسٹیچر کو دیکھ کے کہ علم لدنی کے بارے میں صرف سنا تھا، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں ان کا پرسیپشن تھا۔ اس مقام و مرتبے کی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنیادی وجہ کیا ہے؟
بنیادی وجہ صرف ایک ہے صاحب، صرف ایک ہے، اور جو میں سمجھتا ہوں، یہ میں ایک طفل مکتب کی حیثیت سے آپ سے عرض کر رہا ہوں، بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ مادی طور پر تو ہندوستان میں رہا کرتے تھے، یعنی آپ کا جو وجود تھا، مادی وجود جو تھا وہ ہندوستان میں تھا، لیکن ہمہ وقت آپ کی روح دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جاروب کشی کے فرائض انجام دیا کرتی تھی، یعنی وادی رضا کی کوہ ہمالہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، دستار آ رہی ہے زمین پر جو سر اٹھے، کتنا بلند آج پھریرا رضا کا ہے، کس کی مجال ہے کہ نظر بھی ملا سکے، دربار مصطفیٰ میں ٹھکانہ رضا کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان علماء کی توقیر کرنے کی بس سمجھ بوجھ عطا کرے، اور ہمیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں علیہ رحمۃ الرحمن کے عشق کا بس ایک قطرہ بھی اگر میسر آ جائے انشاءاللہ تو کل بروز محشر ہماری شفاعت کا سامان ہو جائے، آمین۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔